رمضان ہم سب کا مہمان، آئیے اس مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ هذا شهر القرآن رمضان، هذا شهر الغفران رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ کیسے ہیں تمام اسٹوڈنٹس؟ خوش ہیں یا پریشان یا تھکے ہوئے ہیں یا پھر فریش؟ کلاس لینے کا دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ یا ایسا لگ رہا ہے کہ ہر روز پڑھتے ہیں نا، آج نہیں پڑھنا چاہیے؟ ہر روز تو یہ کام کرتے نا، آج نہیں کرتے؟ ویسے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمارے موڈز کو بھی اچھا رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اسپیسیفک ہو کے دعا مانگنی چاہیے نا، جس چیز کی ضرورت ہے ایگزیکٹلی اس کا نام لے کے اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگے۔ ایسے نہیں کیا الہی وہ بھی دے دیں وہ بھی دے دیں، مینس اشارتاً نہیں۔ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں دعا کی تھی نا کہ میرا بھائی جو ہارون ہے اس کو میرا وزیر بنا لیجئے۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی سے اسپیسیفک ہو کے دعائیں مانگنی چاہیے۔ آپ اسپیسیفک ہو کے دعائیں مانگتے ہیں یا نہیں؟ ویسے جو خیر کے کام ہوتے ہیں نا، جو صحیح راستے کے اوپر، صراط مستقیم کے اوپر چلنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر ہمارا یہ سوال ہوتا ہے، ارے آج بھی یہ کام کرنا ہے، میم آج بھی پڑھنا ہے، میم آج بھی ایسا ہوگا۔ جبکہ دنیاوی کاموں کے اندر اگر ایسا ہو تو ہم موسٹلی ایسے سوالات نہیں کرتے۔ جیسے کھانا آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی والدہ اگر بناتی ہیں تو بچپن سے لے کے ابھی تک جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری ماما کھانا بناتی ہیں ہر روز، اور 3 وقت کا بنتا ہے۔ کبھی ماما یہ نہیں کہتی کہ آج میری چھٹی ہے، آج سب لوگوں کو کھانا نہیں ملے گا۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ویسے ہمارے اوپر ہو تو ہمیں ایسے ہی کریں نا سب کو کہ آج ہمارا موڈ نہیں ہے، جیسے ہمارے کلاسز کا موڈ نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہم نمازوں میں سستیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہمارے اوپر ہو تو پھر سارے بھوکے ہی سوئیں۔ لیکن کبھی ہم ان کو چھٹی کرتے ہوئے نہیں دیکھتے کہ آج سب لوگ بھوکے رہیں، آج ہم نہیں کام کرے۔ جب کبھی بیمار پڑ جاتے ہیں تو پھر کوئی بھالتے مجبوری کوئی اور کام کر لے، ادروائز وہی کرتے رہتی ہیں۔ ایسے ہی جو گھر میں موسٹ یوزلی کام کرتے ہیں ان کا رویہ آپ دیکھیے گا کہ اتنا سیکریفائسنگ ہوتا ہے کہ کبھی وہ کام سے چھٹی نہیں مانگتے۔ ویسے ہاں کبھی کبھی فرسٹریٹ ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ کیا آپ تھوڑی بہت ہیلپ کروا لیے کریں، میں بھی تھک جاتی ہوں، آخر میں بھی انسان ہوں۔ کبھی کبھی ایسے بھی مما کے جملے سنائی دیتے رہتے ہیں نا، تو وہ بھی آخر کیوٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اگر کسی کو ایک مرتبہ گلاس بھر کے پانی لا کے دینا، دوسری مرتبہ کہتے ہیں میں کیوں لا کے دوں، لا کے دیا تھا نا ایک بار۔ پھر دوسری مرتبہ اگر کوئی اور کام کہے تو ہم کہتے ہیں ہم نے پہلے کیا تھا، ہم بار بار کیوں کریں۔ ہمارے اندر قربانی کا جذبہ نہیں ہوتا اس قدر جتنا کہ ضروری ہوتا ہے، اور صبر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جب صبر آتا ہے تو پھر قربانی دینی آسان ہوتی ہے۔ چاہے اپنے وقت کی قربانی دینی ہو، ابھی ہم اپنے وقت کو ہی تو قربان کرتے ہیں نا، وقت کو ہی تو ذبح کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ تو چاہے وقت کی قربانی ہو یہ بھی صبر مانگتی ہے، چاہے صلاحیتوں کی قربانی ہو وہ بھی وقت مانگتا ہے۔ تو ہر طرح کی قربانیاں ہم سے وقت چاہتی ہیں، چاہے ہم رشتوں کے اوپر اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، وہ بھی صبر وقت کے ساتھ ساتھ آتا ہے۔ تو یہ قربانیاں وقت اور صبر دونوں مانگتے ہیں، اور ہمارے پاس یہ دونوں ہی نہیں ہیں۔ خاص طور پر علم حاصل کرنے کے لیے صبر ہونا بہت ضروری ہے۔
سورہ کہف میں پڑھا ہوگا نا کہ موسیٰ علیہ السلام بار بار سوال کرے تھے حضرت خضر علیہ السلام سے، تو ان کو بار بار کہے تھے کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، تو آخر وہی ہوا۔ تو ہم انسان چونکہ جلد باز ہیں، ہم صبر نہیں کر پاتے، اور صبر ہی تو ضروری ہوتا ہے۔ اور جو شخص صبر نہیں کرتا وہ پھر شکر میں بھی فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ صبر اور شکر دونوں لازم و ملزوم ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو صبر کا نہ ہونا بہت ساری خیر اور بھلائیوں سے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہم نے صبر کرنا ہے۔ اب سب سے زیادہ صبر ہمیں کہاں پہ ضرورت پڑتا ہے؟ سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے صبر کی دین کے راستے کے اوپر استقامت سے چلنے کے لیے، اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے صبر بہت ضروری ہوتا ہے، اور علم کے راستے کے اوپر چلنے کے لیے بھی صبر ضروری ہے، استقامت ضروری ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، صبح اٹھ کے کہتے ہیں یس آئی ایم ریڈی، بلکہ نہیں، صبح نہیں، رات کو کہہ رہے ہوتے ہیں یس اس میں چلوں گی، بس آپ پلان بنائیں، میں ضرور چلوں گی انشاءاللہ۔ اور صبح اٹھ کے کیا ہوتا ہے؟ چھوڑو میں نہیں جا رہی، موڈ ٹوٹلی چینج ہوا ہوتا ہے ان کا۔ تو صبح اٹھ کے ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، رات میں وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پلانس بناتے ہیں اور دوسرے دن ان پلان سے ہٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے ارادے باندھتے ہیں کہ ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے، منزلیں بہت لمبی لمبی سیٹ کر لیتے ہیں، تو آخر میں پھر ناکام و نامراد ہو کے لوٹتے ہیں، کیونکہ جیسے غبارے میں ہوا بھرتے ہیں نا، تو جوش سے بھرتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد خالی بھی ہو جاتی ہے، چھوٹا سا کانٹا لگتا نہیں ہے کہ وہ پھٹ جاتا ہے۔ تو ہمارے کچھ پلانس بھی ایسے غباروں کی طرح ہوتے ہیں، ہوا بھری، ہم فل جوش میں ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ٹائم جب گزرتا ہے یا تھوڑی سی کوئی مصیبت آتی ہے، چھوٹا سا کانٹا لگتا نہیں ہے کہ ہم پیچھے ہٹ جاتے، پیچھے کے ہٹ جاتے، بالکل زیرو پہ چلے جاتے ہیں۔ تو جب ہم منازل کو طے کرتے ہیں تو ان کے اوپر ہمیں سفر کرنا ہوتا ہے نا۔ اب علم کے راستے کے اوپر جب ہم نے سفر کرنا ہے تو سفر میں صبر تو ضروری ہے۔ اگر اس راستے کے اوپر ہم کنسسٹنسی کے ساتھ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے راستوں کے اوپر چلائیں گے۔ جنت کے راستے علم کے راستے کے اوپر چلنے سے آسان ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے انسان علم حاصل کرتا ہے اس کے اندر خوف بڑھتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا کہ رمضان کے بارے میں جب علم نہیں تھا تو سوئے ہوئے بھی گزارتے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ابھی رمضان سیریز کے اندر علم حاصل کریں، رمضان کے حوالے سے اعمال اگر نہیں بھی کرے لیکن کم از کم احساس ہوتا ہے ضرور کہ مجھ سے کچھ مسنگ ہے، اور یہ احساس جو ہے نا یہ انسان کو عمل کی دہلیز تک لا کے چھوڑتا ہے ایک نہ ایک دن۔ تو علم الٹیمیٹلی خوف کے ذریعے، خشیت کے ذریعے، امید کے ذریعے، محبت کے ذریعے، ایمان بڑھانے کے ذریعے عمل تک انسان کو پہنچا ہی دیتا ہے کہیں نہ کہیں سے، یا کبھی کبھی پچھتاووں اور حسرتوں کے ذریعے پہنچ جاتا ہے، لیکن پہنچاتا ضرور ہے۔ اور جب انسان عمل کرتا ہے تو پھر انسان کے جنت کے راستے آٹومیٹکلی آسان ہو جاتے ہیں، انسان کے درجات آٹومیٹکلی بڑھتے ہیں، بلند ہوتے ہیں۔ اس سب کے پیچھے کیا تھا؟ علم۔ اس سب کے پیچھے کیا تھا؟ سفر۔ اس سب کے پیچھے کیا تھا؟ منزل کا تعین۔ اور اس سے پیچھے کیا تھا؟ صبر۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے انسان کو جنت تک پہنچاتی ہیں۔ جو چیز جنت تک پہنچائے وہ ہمیں محبوب ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے استقامت بھی مانگیے، اللہ تعالیٰ سے صبر بھی مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ان راستوں کے اوپر صبر بھی نصیب فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم والوں کو عمل کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں، چاہے صبر کے ذریعے پہنچائیں، چاہے خوف کے ذریعے، چاہے محبت کے ذریعے، اور کبھی کبھی محبت اور امید کے ذریعے، اور کبھی کبھی حسرتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں۔ ہم رمضان سیریز کے ڈے نمبر 25 میں الحمدللہ پہنچ چکے ہیں۔ فرسٹ 2 انٹروڈکٹری سیشنز اور اسسمنٹ والے سیشن کو ایکسکلوڈ کر کے
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اسی طرح استقامت سے اس سفر کے اوپر جاری و ساری رکھیں، اور ہم نے جو منزل کا تعین کیا ہے اس سفر کے آخر میں، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو پانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ یہ ہمارا ایک ایک قدم اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے وجہ اللہ اٹھتا ہے ہر روز۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ہمیشہ باقی رکھیں اور اس کے پر استقامت سے چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم ابھی آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور آخری عشرہ بھی اتنا تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ آج اس کا ایک دن ہاف کٹ چکا، ہاف سے زیادہ۔ ہمارے پاس دن بہت کم ہے۔ ابھی ہماری جو الٹی گنتی ہے نا وہ سٹارٹ ہو چکی۔ ویسے تو الٹی گنتی تو تب سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے جب انسان کی پیدائش ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان ہر روز اپنے مرنے کے قریب ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ الٹی گنتی اس حوالے سے سٹارٹ ہوئی ہے کہ ہمارے اس مہمان کو سی آف کرنے کا وقت ہونے ہی والا ہے، بس چند دن باقی رہ گئے، اور یہ گنتی کے چند ہی دن ہیں۔ مہمان نے ٹھہرنا ہے، اس کے بعد واپس اس نے چلے جانا ہے۔ تو ہمارے لیے ابھی کیا زیادہ اہم ہے؟ ابھی بھی باقی ساری چیزیں، دنیا، لوگ، یہ امپورٹنٹ ہیں، یا ابھی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پرائرٹی دینے کے لیے اور وقت کو اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ ایک بہت امپورٹنٹ رات گزر چکی جو آج کی رات گزری ہے، 21ویں رات، کیونکہ رمضان کا آخری عشرہ ویسے ہی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں نا کہ رمضان کے آخری عشرے میں پہلے جو تاک راتیں ہوتی ہیں نا ان میں وہ محنت کرتے ہیں، اور دوسرے دن بالکل ریسٹ کرتے ہیں، یعنی کہ 5 دن جو ہیں وہ ان میں عبادت کرتے ہیں، اور 5 ایسے ہوتے ہیں جن کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ جو طاق راتیں ان میں عبادت کرنی ہے، ان میں صحیح مشقت والے اعمال کرنے ہیں، اور جو باقی ہیں مڈ میں جو آ رہے ہیں ان کو سب کو چھوڑ دینا ہے۔ ایسے نہیں، ہمیں اس بات کو ریئلائز کرنا ہے کہ یہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے اس کا ہر دن امپورٹنٹ ہے، ہر رات امپورٹنٹ ہے۔ ہاں، ایک رات ہوگی طاق راتوں میں سے جو لیلۃ القدر جس کو اسلام سے جانا جاتا ہے، جی قدر والی رات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کی تلاش میں ہم محنت کریں۔ لیکن جو باقی عشرے کے 5 دن ہیں، 5 دن میٹر اے لاٹ، مینس کہ آخری عشرے کا ہاف پورشن 5 دن ہے اور ہاف 5 ہیں، تو ہم 5 کے اوپر محنت کریں، 5 کو چھوڑ دیں، 50% ہو گیا نا۔ تو نیکیاں تو کبھی ایک شاید ذرے کے برابر نیکی کی وجہ سے کسی کا نامہ اعمال شاید بھاری ہو جائے گا اور کسی کا ہلکا ہو جائے گا۔ ذرے کے برابر بھی نیکیاں جو ہیں یہ کاؤنٹ ہوں گی، ان کو وجود دیا جائے گا، تولی جائیں گی وہ۔ تو وہاں پہ کسی کا ایک ذرہ کے برابر نیکی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی شاید جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو ہمیں کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہیں جاننا، نیکی کے راستوں کے اوپر چلنا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں اچھا میرے 10 روپے دینے سے میم کیا ہو جائے گا، یا میم میرا ایک اسٹیٹس لگانے سے کیا ہو جائے گا، میم میری ایک کلاس لینے سے کیا ہو جائے گا۔ ہم نے ایک چھوٹی چھوٹی نیکی، ہم کہتے ہیں جب ہمارے پاس بہت اتنی دنیا آ جائے گی نا پھر جو ہے تو ہم فلاں جگہوں پہ جائیں گے اور لیکچرز کو ڈیلیور کریں گے تو شاید ہمارا کچھ بنے گا۔ چھوٹی نیکیاں زیادہ میٹر کرتی ہیں، یہ زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں۔ ہم چھوٹی نیکیاں جن کو اگنور کر جاتے ہیں وہ سم ٹائمز نجات کا باعث ہوتی ہیں۔ سو اگر چھوٹا سا بھی نیکی کا موقع ملتا ہے ہم نے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ تو ابھی ہم قدر والی رات کی قدر کریں، اس کو تلاش کریں، اس میں عبادات کریں، ساتھ ساتھ میں ہم جو باقی ابھی دن اور رات گزر رہے ہیں ان کے اندر بھی اٹھیں اور مشقت کریں، مشقت اٹھائیں، عبادات کریں ہم ان میں بھی، کیونکہ یہ دن بھی بہت زیادہ اہم ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ قرآن، نماز، دورہ قرآن کی تلاوت کرنا اور سننا، ایک ہوتا ہے ہم تیزی کے ساتھ قرآن کو پڑھتے، ایک ہوتا ہے خوش الہانی، کچھ وقت خوش الہانی سے تلاوت کے لیے رکھیں۔ ویسے کہ آپ 10 منٹ میں آپ 10 آیات پڑھیں بس، کیونکہ آہستہ پڑھتے ہیں نا خوش الہانی میں تو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے، تو اتنا وقت ہم اس کے لیے بھی لگائیں کہ ہم نے اتنے ٹائم میں اتنے سپاہی تلاوت کرنے، وہ ہماری الگ تلاوت کی ہیں، کچھ ٹائم میں نے خوش الہانی سے تلاوت کے اوپر پہ لگانا ہے، اس میں سکون محسوس ہوتا ہے، ہم اللہ کے کلام کو سمجھ کے سوچ سمجھ کے آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذکر و اذکار
یہ ذکر و اذکار کا جب ہم کہتے ہیں نا کہ باقی گروپس میں تو اٹینڈنس ہوتی ہے ہماری کہ کس کس نے اذکار کر لی ہیں، کچھ لوگ اس میں بھی پیچھے ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک ایسا ذکر ہے جو 24 گھنٹوں کے مسلسل ذکر سے بہتر ہے. ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے انسان کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے. ایک بندہ ہے جو اس کو مسلسل کر رہا ہے، اور دوسرا ہے جس نے صرف ایک دن چھوڑا ہے، مطلب کرتا ہے لیکن صرف ایک دن چھوڑا. ایک دن اذکار جس نے صرف ایک ذکر کو چھوڑا وہ کتنا دوسرے سے پیچھے رہ جاتا ہے. تو خود سوچے کہ جو بندہ ایک پورے دن میں اذکار کرتا ہی نہیں ہے، رمضان کے علاوہ نہیں کرتا، تو اس کا کیا حال ہوگا کہ دوسرے بندے سے وہ کتنا پیچھے رہ گیا. اور جو رمضان میں چھوڑ بیٹھا ہے اس بیچارے کا کیا حال ہے. تو اذکار کرنے میں سستی نہ دکھائیں، دعائیں مانگنے میں سستی نہ دکھائیں. ایک بندہ جو دعائیں مسلسل مانگتا جا رہا ہے اور ابھی اس کی دعائیں ساری قبول ہو رہی ہیں، وہ فائدے میں، یا آپ کہیں کہ ابھی بھی سستی کریں گے، مانگنا ہے شام کو مانگیں گے، دن کو مانگیں گے، ابھی بھی ہم سستیاں کر رہے ہیں. تو کسی بھی لحاظ سے سستی مت دکھائیے اس رمضان میں. ابھی ہم پچھتا بھی رہے ہیں اس اشرے میں کہ اتنا زیادہ ٹائم تو گزر گیا، جو ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا وہ تو ہم نے کمپلیٹ ہی نہیں کیا. سستی دکھا دی پہلے 2 اشروں میں، اب ایک اشرہ رہ گیا، ایک اشرے میں کہاں سے شروع کریں، کہاں سے ختم کریں. تو اگر تو ہم کسی ایونٹ پہ لیٹ ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں اوہو ابھی تمہیں یاد آئی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہتے انسان کو کہ ابھی تمہیں یاد آئی ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ ابھی سے کمر بستہ ہو کے کھڑے ہو جائیں. اللہ کے ہاں جو آپ نے نیتیں کی تھیں ان کو بھی اجر مل جائے گا. تو you are never late in front of Allah subhanahu wa ta'ala. If you are running towards Allah subhanahu wa ta'ala, you will be never ever late inshallah. تو ہم اپنے اعمال کو بہتر بنائیں آج سے ہی. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ ابھی تمہیں یاد آئی، پورا تم رمضان سوتے رہی ہو، ابھی تمہیں یاد آئی تم اٹھ کے کھڑی ہوگی ہو. ایسے نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ wa ta'ala تو شاکر ہیں، قدردان ہیں، وہ قدر کرنے والے ہیں. تو ہماری جو چھوٹی سی کوشش ہے اس کی بھی قدردانی کی جائے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو ذرے کے برابر بھی نیکی کو اگنور نہیں کیا جائے گا. سو وائی ناٹ ٹوڈے، ہم کیوں نہ آج سے ہی سٹارٹ کریں دوبارہ سے. ریورس آرڈر سٹارٹ ہو گیا ڈیز کا، الٹی گنتی شروع ہو گئی، تو کیوں نہ پھر آج ہم دوبارہ سے اپنے آپ کو ایمان کے ایک نئے لیول کے اوپر لا کے دوبارہ سے عمل کو شروع کریں. جیسے آج ہی رمضان کا پہلا دن ہے اور آج سے ہم رمضان میں انٹر ہوئے ہیں، بس آج سے ہم نے اس طرح سے شروع کرنا ہے کہ بس میرے پاس 10 دن ہیں اور یہی 10 دن ہیں جن کے اندر میں جتنا سمیٹ سکتی ہوں اجر کو اتنا سمیٹوں. وائی ناٹ، کر سکتے ہیں نا ہم انشاءاللہ. تو ہم آج سے ہی سٹارٹ کریں. اب اس نیکی کے اندر ہم انشاءاللہ ایک چھوٹی سی پیاری سی خوبصورت سی نیکی ایک اور شامل کریں گے. اب سب خوش ہو رہے ہوں گے. ویسے ہم کون سی ایکٹیویٹی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، انتہائی اہم ہے، غور سے سنیے. ہاں، کانوں کو کھول کے بند کر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن اب ڈبل اوپن کریں کانوں کو. کان کھول کے بتائیں کہ میں نے کان کھول لیے، سن رہی ہوں میں. اور جو لوگ ابھی لائیو کلاس لے رہے ہیں یوٹیوب پہ، تو وہ بھی اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھولیے اور خود سے کہیں اونچی آواز میں کہ یس میں نے کھول دی ہیں. چلیں باقی یہاں پہ جو واٹس ایپ پہ کلاس دے رہے ہیں آپ لوگ اگر کہہ رہے ہیں کہ بتائیں ہم نے کانوں کی کھڑکیاں کھول دی ہیں، ہم نے اپنے کان کھولی ہیں، تو چلیں پھر کھڑکیاں کھولی ہیں، دروازے کھولے، تو چلیں ہم پھر آپ کو بتا ہی دیتے ہیں. جی، آج ہم ایک اور سفر نیا شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ویسے اسماء حسنہ والے اسٹوڈنٹس جو ہے نا، یہ ایک دم سے جنہوں نے وہ کورس کیا ہے ایک دم سے ایکسائٹیڈ ہو جائیں گے کہ یس میم ہمیں تو پہلے سے آتا ہے، ہم تو پہلے سے یہ ساری چیزیں سیکھ چکے ہیں. لیکن جو اسٹوڈنٹس ابھی نئے رمضان سیریز میں ہیں تو ان کے لیے بھی یہ چیز انشاءاللہ بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہوگی. حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص، مفہوم بتا رہی ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 100 کم ایک یعنی کہ 99 نیمز، 99 نام ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، جو ان کا اعادہ کر لیتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سمپلی 99 نیمز ہیں، جو ان کو مفہوم سمجھ کے یاد کر لیتا ہے اور اچھی طریقے سے سمجھ کے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے. اٹ مینس کہ ہمارے پاس ایک جنت کا ٹکٹ ہے، انٹری ہے، پاس ہے. تو کیا ہم اس ٹکٹ کے ذریعے اپنے آپ کو
جنت میں داخل کروانے کے لیے اس رمضان میں خود کو والنٹیئر کے طور پر پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سب بولیے انشاءاللہ. جی تو ہم انشاءاللہ تعالی کیونکہ ہم ان ناموں کو جن کو بولتے ہیں اسماء حسنہ، اسماء حسنہ، اسماء کا مطلب ہوتا ہے نام، اسم کی جمع ہوتی ہے اسماء، یعنی کہ بہت سے نام، حسنہ اچھے اچھے پیارے پیارے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہی ہیں اچھے اچھے نام. فدعوہ بہا، تو اللہ کو انہی سے پکارنا چاہیے. جب آپ کو آپ کے خوبصورت ناموں سے کوئی پکارتا ہے کیسے محسوس ہوتا ہے؟ خوش ہوتے ہیں نا. ایسے ہی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کے مختلف ناموں سے پکاریں. ہمیں تو اللہ، رحمان، رحیم اور 7-8 نام آتے ہیں، ہم ان سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، 99 نیمز نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے تو ہزاروں سے بھی زیادہ نام ایسے ہیں جو کچھ حد تک ریسرچرز نے سینکڑوں سے اوپر انہوں نے نکالے، اکٹھے کیے ہیں احادیث سے، قرآن سے. لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بے حساب نام ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخلوق میں سے کسی کو سکھائے ہی نہیں ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بروز محشر سکھائے جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو ہمیں آخرت میں جا کے پتہ چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بھی نام تھے. اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق کو بتائے نہیں ہیں. تو ان میں سے صرف ہمیں 99 نیمز یاد کرنے ہیں. اب آپ خوش ہو رہے ہیں کہ میم ہمیں تو بچپن سے نام آتے 99 نیمز. خوش نہ ہوں، بلکہ ہم نے کسی اور طریقے سے یاد کرنے ہیں انشاءاللہ. بچپن سے لے کے کیونکہ ہم اولڈ ورژن میں تھے نا بچپن میں، ابھی ہم نے اپنے ورژن کو اپڈیٹ کیا ہے نئے ورژن میں. اب نئے ورژن میں جو کچھ اولڈ چیزیں وہ نہیں چل سکتی، ہم نے ان کو اپڈیٹ کرنا ہے کچھ فیچرز کو. تو اس اپڈیشن کے اندر، اپگریڈیشن کے اندر ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کو جس طرح سے ابھی پڑھایا جائے گا ایز اٹ از آپ نے ان کو کاپی کرنا ہے، نہ کہ آپ نے ان کی سیکوینس کو چینج کرنا ہے، اور نہ ہی آپ نے ان کو اس انداز میں پڑھنا ہے جس طرح سے آپ پہلے پڑھتے تھے. مینس کہ جو آپ کا جو اولڈر ورژن تھا اس کے اندر جس طرح سے آپ پڑھے تھے، کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے نام ہوتے ہیں جیسے مصحف ہے قرآنک، اس کے سٹارٹ میں کچھ نیمز ایسے لکھے ہوتے ہیں. اب ان میں سے کچھ ایسے نام بھی ہوتے ہیں جو ثابت نہیں ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں سے اکٹھا کر کے ان کو صرف کسی صفت کی بیس کے پر ایک نام ہی رکھ لیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شاید کہ ان کی شان کے لائق نہیں ہو وہ نام، اللہ تعالیٰ کو وہ نام رکھ دیا گیا. تو ہم نے کیونکہ اس کے اندر ایسی بھی بات نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ شبہات ہیں، تو ہم کیوں نہ ایسی چیزوں کو جو گرے ایریاز ہیں ان کو چھوڑ کے جو آتھینٹک ہیں ان کی طرف جائیں. سو آر یو ریڈی کہ ہم آتھینٹک چیز کو اسٹڈی کریں، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آتھینٹک نیمز ہیں ان کو ہم ان کا اعادہ کریں اور وہ یاد کریں. یس انشاءاللہ ہم ڈیلی بیسس پہ 10 نیمز یاد کریں گے، بس زیادہ نہیں انشاءاللہ. سو الحمدللہ دس از اے گڈ نیوز فار آل آف اس کہ ہم ایک اور جو چیز ہمیں جنت کے قریب کر سکے ہے. سب کی دوڑ تو جنت تک ہے نا، کہ جنت وہاں تک پانے کے لیے سارے اعمال کرتے ہیں. تو ہم ہماری دوڑ کے اندر، اس دوڑ کے اندر ہم سارے شامل ہیں الحمدللہ. اور اس کے اندر ایک اور نئی چیز ایڈ ہونے جا رہی ہے جو ہمیں جنت میں لے کے جائے گی انشاءاللہ. نیت کر لیجئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے ہم ان کو سیکھ رہے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ کہ ہم نے ان ناموں کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارنا بھی ہے. جب دعا کریں تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان ناموں کے ذریعے مخاطب کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکاریں، اپنی آوازاریاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مختلف ناموں کو استعمال کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں. اور اسی طرح ان ناموں کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ناموں کی معرفت ہمیں نصیب فرمائیں. جی تو انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے 10 نیمز ہم یاد کرتے ہیں، کیونکہ سٹارٹنگ کے نیمز آسان ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ہم شاید ان کو آج کے ڈے کے لیے بڑھا دیں، لیکن زیادہ برڈنائز ہم آپ کو نہیں کریں گے. تو آپ نے ان کو جیسے بچپن میں رٹا لگاتے تھے نا، الف با تا سا، یا پھر اے بی سی، اس طرح سے آپ نے ان کو رٹا لگانا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے ان کو یاد کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس رٹا میں ایسا کچھ غلط کام کریں، بالکل اس کو اچھے طریقے سے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ یاد کرنا ہے. اور یاد کرنا کس طرح سے ہے کہ ان کو سمجھ کے، ان کے میننگ کو انڈرسٹینڈ کر کے انشاءاللہ ہم نے یاد کرنا ہے. معنی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے اور اسکرین کے اوپر بھی شو ہو رہے ہوں گے، تو آپ نے وہاں سے معنی کو دیکھنا ہے. ہم صرف عربک کے ساتھ کلاس کے اندر ان کا اعادہ کریں گے، اور ان کا ڈیٹیل کورس ہمارا الحمدللہ پہلے ہو چکا ہے، کچھ ٹائم کے بعد یوٹیوب کے اوپر بھی اویلیبل ہوگا، تو ہم آپ بعد میں وہاں پہ کمپلیٹ کورس یہ کر بھی سکتے ہیں. لیکن اس رمضان میں صرف اور صرف ہم ان کے عربک کے اندر ان نیمز کو ہم یاد کریں گے. سو آر یو ریڈی؟ لیٹس اسٹارٹ. سب سے پہلا نام
اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ. پڑھیے ساتھ، اللہ. دوسرا نام الالہ، الالہ. تیسرا نام پڑھتے جائیں میرے ساتھ، الرحمن، الرحمن. نمبر 4 الرحیم. نمبر 5 الملک. نمبر 6 القدوس. نمبر 7 السلام. ساتھ پڑھیے، السلام. نمبر 8 المؤمن. نمبر 9 المہیمن. نمبر 10 العزیز. 10 ہو گئے. چلیں اب ہم ان کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں. میں ساتھ ساتھ پڑھیے، اللہ الالہ الرحمن الرحیم الملک القدوس القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز. اب کچھ نام ایسے ہیں کہ ہم نے ان کو آج ہی مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنا ہے، ان کو بھی ساتھ ساتھ میں پڑھتے ہیں کیونکہ یہ سٹارٹنگ کے نیمز بہت آسان ہیں، ہمیں پہلے سے آتے بھی ہیں نا. نیکسٹ ہے الجبار، الجبار. نیکسٹ المتکبر. نیکسٹ الخالق. نیکسٹ البارئ. نیکسٹ المصور. الغفار. القہار. الوہاب. الرزاق. الفتاح. العلیم. چلیں زیادہ نہیں کرتے، بس اتنے کافی ہیں جی. اب ہم ان کو دہراتے ہیں ایک بار، میرے ساتھ سے دہرائیے. اللہ الالہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الوہاب الرزاق الفتاح العلیم. آج ہم نے نام یاد کرنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرسٹ 25 انشاءاللہ تعالیٰ. یہ زیادہ نہیں ہیں، جسٹ آپ کو لگ رہے ہوں گے کہ آج زیادہ نام ہیں کیونکہ یہ سٹارٹنگ کے نیمز ہیں اور ان میں سے موسٹلی ہمیں پہلے سے یاد ہوتے ہیں. کیونکہ اگر ہم ان کے اوپر زیادہ وقت لگائیں گے پھر جو باقی نیمز ہوں گے ان کے اوپر تھوڑا سا ہمیں ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ آگے جو نیمز ہیں ان کی سیکوینس ٹوٹلی چینج ہوگی. تو اس لیے آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے. ایک مرتبہ دوبارہ اس سے پڑھیے اور یہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے تاکہ اس کو آپ کم از کم لگا کے بار بار سنتے رہیں تو اس طرح سے بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یاد ہوتے جائیں گے. جب آپ کام کریں تب بھی یہ لگا کے رکھے ہوئے ہو. اللہ الالہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط السمیع البصیر البصیر اللطیف الخبیر. یہ نیمز ہم نے یاد کرنے ہیں. ٹوینٹی 27 نیمز ہیں، سوری 25 نہیں 27 نیمز انشاءاللہ. آج کیا آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور ان کو اپنے لائف کے اندر شامل کر کے انشاءاللہ تعالی آپ نے
روزانہ ان کو پڑھنا ہے، دہرانا ہے. یہ صرف یاد کرنے کے لیے نہیں ہوتی. کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے نام یاد کر کے جی بچپن میں یاد کیے تھے، پڑھتے پورا سال نہیں ہے. ان کو بار بار پڑھیں، پھر یہ زبان پہ آتے جائیں گے. پھر اس کے بعد جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے نا، تو نیچرلی پھر ہماری زبان پہ اللہ تعالیٰ کے یہ نیمز آئیں گے، کیونکہ یہ ہماری عادت میں پھر شامل ہو جائیں گے. پھر ہم اللہ تعالیٰ سے مختلف اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں سے ان کو پکارا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. So this is the best feature I think so that we are going to add this Ramadan in our new version. Alhamdulillah sum alhamdulillah wa ma tawfiqi illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala جب علم کے راستوں کے اوپر چلاتے ہیں تو دس از دا بگیسٹ علم. اس دنیا کا سب سے بہترین، سب سے بڑا علم یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں. اور اللہ تعالیٰ کی پہچان ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ، احادیث کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں سے بھی ان کی پہچان ہوتی ہے. اور یہ نیمز ایسے ہیں جو جب ہم نے کورس کروایا تھا اسماء الحسنیٰ کا، تو وہاں پہ ان کی ڈیٹیل بھی شیئر کی گئی تھی کہ کون سے ایسے ہیں جو احادیث سے ہمیں ملتے ہیں اور کون سے ایسے ہیں جو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام سے، قرآن مجید سے ہم نے ان کو اٹھایا ہے الحمدللہ. سو ان ناموں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو زبانی یاد کرنا ہے، حفظ کرنا ہے. اور فرسٹ جو 27 نیمز ہے ان کو آج یاد کر کے، بے شک آپ کو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ ہم رمضان میں عبادات تو کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو بھی وقت دیجیے اور اس کے بعد آپ نے ان کو سنانا ہے اپنے فیڈ بیک روم کے اندر انشاءاللہ. علم کے راستوں کے اوپر چلیے، کیونکہ ان کے ذریعے منازل آسان ہوں گی جنت تک پہنچنے والی. اور سفر کو جاری رکھیے، سفر کے اندر ہر روز شامل ہو جائیں، کیونکہ یہ سفر وہ سفر ہے جو منزل تک پہنچائے گا. سفر میں اگر خود کو ڈراپ آؤٹ کر لیں گے، تھکا دیں گے، بٹھا دیں گے، پھر اس کے بعد یہ خود کو سمجھا دیں گے کہ بس اس سے آگے آپ نہیں جا سکتی کیونکہ آپ تھک چکی ہو، واقعی میں پھر منزل تک پہنچنا بڑا مشکل ہو جائے گا، چاہے منزل چند ہی قدم کے اوپر ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کے اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی اور بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کی کلاس کے اینڈ پہ جب آپ اپنے فیڈ بیک روم کے اندر اپنا فیڈ بیک شیئر کریں گے، ساتھ میں آپ یہ بتائیے کہ آج کے لیکچر میں سیکھا کیا کیا ہے. مین پوائنٹس کی فارم میں آپ نے سارا شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ آپ کا جو سارا لیسن ہے وہ سارا کا سارا ریوائز ہو جائے، اور اپنی زبان سے جب آپ بتائیں گے تو آپ کے ذہن میں بھی تاکہ محفوظ ہو جائے سارا کا سارا سبق. کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، آپ سے بات ہوتی ہے کلاس میں، اگر زندگی باقی رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان ہم سب کا مہمان، آئیے اس مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں. هذا شهر القرآن رمضان، هذا شهر الغفران رمضان. یہ مہمان جب آ ہی رہا ہے تو اس کے استقبال کی تیاریاں مکمل رکھیے. دورہ قرآن کے ساتھ، تراویح و قیام کے ساتھ، گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے ساتھ یہ رکوع و سجود لمبے ہو جائیں، دعاؤں کے یہ سلسلے شروع ہو جائیں، گناہوں کے بادل چھٹنے لگیں، ندامت سے سر جھکنے لگیں، ہاں ندامت کے آنسو چھلکنے لگے. رحمتوں کے در کھلے ہیں بہلائیوں کو سمیٹنے کے لیے، یہ دامن پھیلنے لگیں، عبادتوں میں یہ جسم تھکنے لگیں، یہ نیند ہماری سکڑنے لگیں، بھوک اور پیاس کی شدت میں بھی یہ چہرے کھل اٹھیں، مسکرانے لگیں، یہ اخلاق ہمارے سنورنے لگیں،
یہ معاملات ہمارے سلجھنے لگیں، ٹوٹے رشتے آپس میں جڑنے لگیں، یہ رنجشیں دم توڑنے لگیں۔ ہاں اس رمضان خود کو بدلنا ہے، ہاں اس رمضان اس کا قرب پانا ہے، ہاں اس رمضان لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، ہاں اس رمضان اذکار کی کثرت کرنی ہے، اس رمضان بار بار قرآن کو پڑھنا ہے، اس رمضان اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، اس رمضان اس کی پکار پہ لبیک کہنا ہے، اس رمضان سنتوں کو اپنانا ہے، اس رمضان نیکیوں کو بڑھانا ہے، اس رمضان گناہوں کو مٹانا ہے، اس رمضان میں رہنا ہے، اس رمضان میں جینا ہے، اس رمضان میں سستی سے بچنا ہے، اس رمضان کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، کیونکہ یہ مہمان ہے، اسے چلے جانا ہے، تو مجھے اس کو یوں جینا ہے کہ اس کے جانے پہ ندامت و شرمندگی سے سر کو جھکانا نہ پڑے۔ ہاں یہ رمضان ضائع نہ کریں۔ هذا شهر القرآن رمضان، هذا شهر الغفران